اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبد الرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، اگر ماضی کے لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سے کفار نے قرآن حکیم کے احکامات و واقعات پر اپنی محدود اور ناقص عقل کے مطابق اعتراضات کیے تھے، جن کے الحمدللہ علماء کرام نے بڑی تسلی بخش جوابات بھی مرحمت فرما کر ان اعتراضات کرنے والوں کے منہ بند کر دیے تھے۔ لیکن کچھ اعتراضات ایسے تھے جن کا ادراک سائنس کی ترقی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، اور ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، نعوذ باللہ، جیسے ماضی میں کچھ لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جنوں اور پریوں کی کہانیوں کی کتاب ہے، اس میں چیونٹیاں ایک دوسرے سے باتیں کرتی بتائی گئی ہیں، یہ چیونٹیاں ایک دوسرے تک پیغامات بھی پہنچاتی ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں سورہ نمل میں ارشاد ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لے۔ ناظرین، دور حاضر میں وہ لوگ زندہ ہوتے تو یقیناً انہیں شرمندگی ہوتی، کیونکہ چیونٹیوں کے بارے میں جدید سائنسی تحقیقات سے ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جو پرانے زمانے میں انسان کے علم میں نہ تھے۔ تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کچھ جانوروں اور حشرات الارض کا طرز زندگی انسانی طرز حیات سے ملتا جلتا ہے، جن میں چیونٹیاں بھی شامل ہیں۔ ناظرین، چیونٹیوں کے بارے میں جدید سائنس نے چند حقائق پیش کیے ہیں کہ چیونٹیاں مرنے والی چیونٹیوں کو اسی طرح دفن کرتی ہیں جس طرح انسان دفن کرتے ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے اپنے کام کاج کی تقسیم کار رکھی ہے، اور تقسیم کار کا ایک نہایت عمدہ نظام ان کے ہاں رائج ہے۔ ناظرین، نمبر 3، یہ کبھی کبھار آپس میں مل بیٹھتی ہیں اور گپ شپ کرتی ہیں۔ ناظرین، نمبر 4، باہمی بات چیت اور ابلاغ کا بھی ان کے ہاں ایک نہایت ترقی یافتہ طریقہ رائج ہے۔ نمبر 5، ان کے ہاں باقاعدہ بازار لگتے ہیں جہاں یہ اشیاء کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 6، چیونٹیاں موسم سرما میں طویل عرصے کے لیے اناج کا ذخیرہ کر لیتی ہیں۔ ناظرین، نمبر 7، اگر اناج میں کوپلیں نکلنے لگیں تو یہ اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں، گویا یہ اس بات سے باخبر ہے کہ اگر انہوں نے اسے اگنے دیا تو اناج ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 8، اگر بارشوں کی وجہ سے ان کا ذخیرہ کیا ہوا اناج گیلا ہو جاتا ہے تو یہ اسے خشک کرنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیتی ہیں، یہ خشک ہو جائے تو چیونٹیاں اسے اندر لے جاتی ہیں، جیسے ان کے علم میں ہو کہ اس اناج میں نمی آ گئی تو اس کی جڑیں نکل آئیں گی اور یہ گل سڑ جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عقل سلیم عطا کرتا ہے، اور اس تحقیق سے قرآن کی حقانیت بھی واضح ہوتی ہے، جس کی خبر آج سے کم و بیش 1400 برس پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی علم میں اضافہ فرمائے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔